نیک عمل کرنے سے انسان کی زندگی سے مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں دور ہو جاتی. سب سے بڑی بات اللہ راضی ہو جاتا. ہاں اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں. اللہ راضی ہو گیا بس ہر شے تمہاری ہے بھائی. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو بابا پھر بات بڑی خطرناک ہے. اللہ رسول راضی ہو جائے، سبحان اللہ، کائنات کا سب سے بڑا انعام یہ ہے. سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی چیز اللہ رسول کی رضا. وہ حاصل ہو گئی، کائنات میں ہر شے تمہیں مل گئی. تمہارے پلے کچھ بھی نہ ہو، دنیاوی مال ملبہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن اللہ رسول کی رضا ہے، لو جی یہ سب سے بڑی دولت. اور پھر جس کو وہ نواز دیں یہ اس کی کرم نوازی ہے. اب جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل میں آپ کو صحیح بخاری شریف سے دیتا ہوں جی. صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے 2272 نمبر پر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بینما ثلاثۃ نفر یتمشون اخذهم المطر فآووا الى غار فی جبل فانتحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت علیہم. 3 آدمی، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ ایسے تھے، 3 دوست ساتھی، وہ ایک سفر پہ نکلے حتیٰ کہ ایک طوفان آ گیا. سفر کے دوران طوفان آ گیا. وہ لوگ ایک پہاڑ کی آڑ لیتے ہوئے، چھوٹی سی غار تھی اس کے اندر پناہ گزین ہو گئے. طوفان اتنا شدید تھا کہ اوپر سے ایک بڑا سا پتھر گرا، کھسکا اور کھسک کر وہ دروازے کے اوپر آ گئے. اب وہ تینوں لوگ اندر بند ہو گئے. ایک نے دوسرے سے کہا، انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ فادعوا اللہ تعالی بها لعل اللہ یفرجها عنکم. ایسا کرتے ہیں، ہم نے جو زندگی میں نیک عمل کیے ہیں نا جی، ہم سارے تینوں مل کے وہ خالصتاً جو اللہ کے لیے عمل کیا ہے. میں نماز پڑھاؤں، اگر تو میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے پڑھائی ہے تو وہ نماز تو قابل قبول ہے، اور اگر وہ نماز میں نے پڑھائی ہے اس لیے کہ دنیا مجھے امام صاحب کہے تو بس ٹھیک ہے، بات ہو گئی، امام صاحب کہہ لیا گیا. خالصتاً جو اللہ کے لیے عمل کیا ہوا ہے ایسا کرو کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو اور اس کی وجہ سے دعا کرو، جو خالصتاً اللہ کے لیے. یعنی زندگی میں بندہ ایک عمل ایسا بھی کر لے جو کل حشر میں نجات کا سبب بن جائے. مولانا اوپر سے اور کرسیاں 1-2 پکڑ لو. شاید تمہارے لیے اللہ نجات کا راستہ بنا دے. لو جی، سب سے پہلے بندے نے اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہم انہ کان لی ولدان شیخان کبیران. اے پاک پروردگار عالم، تو جانتا ہے میرے ماں باپ بہت بوڑھے اور ضعیف ہو چکے ہیں. وامرأتی ولی صبیۃ صغار، اور مولا تو یہ بھی جانتا ہے میری بیوی اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میری بیوی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. مولا ارعى علیہم فاذا ارحت علیہم حلبت فبدأت بوالدی. پاک پروردگار عالم، میں ان کے واسطے بکریاں چراتا ہوں، بھیڑ بکریاں چرا کر جب رات کو مولا میں واپس آتا ہوں، فسقیتمہما قبل بنیہ وانہ نآ بی ذات یوم شجر فلم آت حتی امسیت فوجدتہما قد ناما فحلبت کما
कुन्तु अहलुबु फजिअतु बिलहिलाब फ़कुमतु इंदा रुऊसिहिमा अकरहु अन ऊक़िदहुमा मिन नौमिहिमा मिन नौमिहिमा। ए अल्लाह, तू ये जानता है, एक दिन मैं जब घर आया, मेरा उसूल ये था कि मैं आके सबसे पहले अपने माँ बाप को दूध पिलाता, उनका दूध निकाल के, उसके बाद मैं अपने बीवी बच्चों को वो पिलाता था। मौला करीम तू जानता है, एक दिन जब मैं उनको चराने के लिए लेके गया बकरियों को, तो मुझको दरख्त ने बड़ी दूर डाल दिया, यानी चारा बहुत दूर जाके मिला और आते हुए मुझे लेट हो गई। जब मैं घर आया, यहाँ तक कि मुझको शाम हो गई, तो मैंने आके जैसे ही देखा मेरे माँ बाप तो सो चुके थे, तो मैंने दूध दोहा और दूध दोकर सबसे पहले मैं अपने माँ बाप के सिराने वाली जगह है सिरांदी जाके खड़ा हो गया। और या अल्लाह, अब मुझे ये पसंद नहीं था माँ बाप सो रहे हैं, उनको मैं तंग करूं, मैंने ये नापसंद किया। मौला मैं वहीं खड़ा रहा, और तू जानता है कि मेरे बच्चे मेरी टांगों के साथ लिपटते रहे, बा हमें दे दो, वो सो गए, हमें दे दो, वो सो गए। तो कहते हैं व अकरहु अन अस्क़िय अस्सबिय्या क़ब्लहुमा, मैंने उनको अपने वालिदैन पर तरजीह दी, उनसे पहले उनको नहीं दिया। वस्सबिय्यतु यतदाऊन गौना इंद क़दमी, बच्चे मेरे कदमों के साथ लिपटते रहे। फलम यज़ल ज़ालिका दअबी व दअबहुम हत्ता तलअल फ़ज्र, इसी तरह वो रोते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। फ़इन कुन्त तअलमु अन्नी फ़अलतु ज़ालिका इब्तिग़ाअ वजहिका फ़फ़रुज लना मिन्हा फ़ुरजतन नरा मिन्हा अस्समा, फ़रजल्लाहु मिन्हा फ़ुरजतन फ़रअउ मिन्हा अस्समा। कहता है कि पाक परवरदिगार आलम, हत्ता के इसी कश्मकश में सारी रात बच्चे रोते रहे, वो मेरे कदमों में ही सो गए, मैं भी उसी तरह खड़ा रहा हत्ता कि सुबह हो गई। वो लोग मेरे माँ बाप उठे, मैंने सबसे पहले उनको दूध पिलाया, फिर उसके बाद मौला मैंने अपने बीवी बच्चों को दिया। और ए अल्लाह, अगर ये अमल तू जानता है मैंने सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया है, तो मालिक करीम फिर हमें इस मुसीबत से निजात दे दे। हुजूर फरमाते हैं, जैसे ही उस बंदे ने ये दुआ की, इस नेक अमल का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश किया, तो अल्लाह ताला ने उस पत्थर को थोड़ा सा सिरका दिया, हत्ता कि उससे आसमान नज़र आना शुरू हो गया, लेकिन इतना नहीं कि उसमें से निकल सके। अब एक की दुआ कबूल हो गई, अब दूसरे को कहा, अब तू अपने नेक अमल का वसीला पेश कर। दूसरे ने कहा, अल्लाहुम्मा इन कानत ली इब्नतुन अम्मी अहबब्तुहा का अशद्दु मा युहिब्बुर रिजाल अन्निसा व तलबत इलैहा नफ्सहा। ऐ पाक परवरदिगार आलम, तू ये जानता है मेरे एक चचा की बेटी थी जिस पर मैं मरता था, मोहब्बत करता था, और मोहब्बत भी ऐसी जिसको आजकल के लफ्ज़ में कहें तो आशिक हो गया था। मैं अपनी चचा की बेटी पे आशिक हो गया और मेरा नफ्स उसकी तरफ माइल हो गया, और मैंने ये चाहा कि इसके साथ मैं हरामकारी करूं, मुंह काला करूं। फ़अबत हत्ता आतियाहा बिमिअति दीनारिन फ़तअबतु हत्ता जमाअतु मिअति दीनारिन। मैंने बहुत उसको कोशिश की, उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर तूने मेरे साथ कुछ करना है तो 100 अशरफियाँ लेके आ, सोने की अशरफियाँ लेके आ। आज कल अगर मैं सादा साहब को कहूँ जा पहले 1 करोड़ रुपया लेके आ, फिर भी सोचेंगी तेरे नाल की करने। उसने कहा मैंने वो इकट्ठा कर लिया। फजिअतुहुमा बिहा,
میں نے اس کو دے دیا. فلما وقعت بین رجلیہا قالت یا عبد اللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم الا بحقہ فقمت عنها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة ففرج لهم. جب وہ راضی ہو گئی پیسے دے دیے، حتیٰ کہ میں برے کام پر قادر ہو گیا، میں چاہتا تو برا کام کر لیتا، تو اس نے مجھ سے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، میری مہر کو نہ توڑ سوائے اس کے کہ تو میرے ساتھ نکاح کر لے. تو نے کرنا ہے نا، نکاح کر لے. کہتا ہے بس یا اللہ پیسے بھی دے چکا تھا، قادر بھی ہو چکا تھا گناہ پہ، چاہتا تو کر جاتا، لیکن یا اللہ تو جانتا ہے کہ صرف تیرے خوف نے مجھے روک لیا اور میں پیچھے ہٹ گیا. یا اللہ یہ گناہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، مولا اگر یہ بات میں نے صرف تیری رضا کے لیے کی ہے تو مولا اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اس گناہ کے بچنے کی وجہ سے، اس جو نیک عمل اس نے کیا اس کا وسیلہ پیش کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس پتھر کو اور سرکا دیا. اب اتنا سرک چکا تھا کہ راستہ تو صاف نظر آ گیا، لیکن اتنا نہیں کہ اس میں سے انسان گزر جائے. اب دونوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو اپنا کر لیا ہے، اب آپ ایسا کرو. تیسرے سے کہا تم بھی اپنا وسیلہ پیش کرو. اللہم ان کنتا استاجرتم اجیرا بفرق ارز فلما قضى عمله قال اعطینی حقی فعرضت علیہ فرقه فرغب عنه فلم ازل ازرعه حتى جمعت عنه منه بقرا ورعاءها فجاءني فقال اتقوا الله ولا تظلمنی حقی قلت اذهب الى تلك البقرة ورعائها. تیسرے شخص نے عرض کیا ہے پاک پروردگار عالم تو جانتا ہے کہ میں ٹھیکیداری کا کام کرتا ہوں، مزدور لیے کام ان سے کروایا، ان کو محنت دی، واپس بھیج دیا. اے پاک پروردگار عالم ایک مزدور میرے پاس آیا، میں نے اس سے مزدوری طے کی، وہ برتن ایک فرق، یہ فرق ایک پیمانہ ہے جس میں 16 رتل اناج آتا ہے، چاول پر میرے ساتھ طے ہو گئی اس کی مزدوری. جب وہ اپنا کام کر چکا اس نے کہا کہ یار مجھے میرا حق دے دو. میں نے وہ بھر کے اس کو چاول دیے تو اس نے نہیں لیے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں پھر آ کے آپ سے لے لوں گا، یہ میری امانت آپ اپنے پاس رکھ لو. یا اللہ وہ نہیں آیا، ایک عرصہ نہیں آیا. میں نے چاولوں کو بیجا اور بیج کر پاک پروردگار عالم جو مجھے اس سے فصل حاصل ہوئی میں نے پھر اس کو بیجا، حتیٰ کہ اتنا نفع ہوتا چلا گیا، اتنا نفع ہوتا چلا گیا. میں نے بکریاں خرید لی، گائے خرید لی، چرواہے خرید لیے. مولا میں نے پورا ریوڑ تیار کر لیا گایوں کا، بکریوں کا، اور بڑا میرا ریوڑ ہو گیا. وہ بندہ پھر واپس آیا، وہی مزدور مزدوری لینے کے لیے. اس نے مجھ سے کہا اتق اللہ ولا تظلمنی، اللہ سے ڈر، مجھ پہ ظلم نہ کر، میرا حق مجھے دے دے. قلت اذهب الى تلك البقر ورعاها، یہ جو بھی ہے نا بکریاں، بھیڑ، گائے، بھینس، چروائے، یہ سارا لے جا. سادہ لفظوں میں کسی کی بنے 100 روپے مزدوری، وہ 6 مہینے بعد سال بعد آ کے کہے یار میرا 100 روپے دے دے، تو کہے جنہ بھی مکان ہے کاروبار ہے جا سارا تیرا. تو بندہ اس کو کیا سمجھے گا؟ مذاق ہی سمجھے گا. 100 روپے کے بدلے سارا کچھ بنا بنایا کاروبار کون دیتا ہے؟ اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ولا تستہزئ، میرے ساتھ مذاق نہ کر. فقلت انی لا استہزی لا استہزئ بک، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا. خذ ذلک بقرہ ورعاها، جا یہ ساری گائے، بھینسیں، بکریاں، یہ سارا کچھ جو چروائے چرو یہ سارا تیرا لے جا. فاخذہ فذهب به، اس نے وہ سارا لیا اور چلا گیا. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي
ففرج اللہ ما بقیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ سارا بکرا، وہ جتنا بھی ریوڑ تھا، اس کے چرواہے تھے، وہ سارا کچھ لے کے چلا گیا۔ اس بندے نے کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے یہ عمل صرف میں نے تیرے لیے کیا تھا، اور اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا ہے، کسی کی امانت اپنے پاس رکھ کے نقصان نہیں ہونے دیا، بلکہ جتنا زیادہ سے زیادہ اس کو فائدہ ہو سکتا تھا میں نے اس کو فائدہ اس کا کروا کے پھر وہ سارا مال اس کے حوالے بھی کر دیا۔ مولا اگر یہ صرف تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس بلا سے نجات عطا۔ حضور فرماتے جیسے ہی اس نے اپنے اس نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا پتھر اس غار سے ہٹا دیا، وہ غار سے باہر نکل آئے اور اللہ نے ان کو ان مصیبتوں سے نجات عطا فرما دی۔ یہ صحیح بخاری شریف میں 2272 نمبر پر حدیث پاک ہے۔ آج